السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، روزے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے دلوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہاں پر کچھ سوالات ہمارے اور آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ کہتے کسے ہیں جو روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تقویٰ یہ روزہ سے پیدا کس طرح ہوتا ہے۔ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کے فوائد و ثمرات کیا ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، سب سے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلالت اس قدر راسخ ہو جائے کہ انسان اس کی نافرمانی کے ارتکاب سے باز رہے، ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھے، زندگی کے ہر موڑ میں، زندگی کے ہر معاملے میں اس کی ہدایات و تعلیمات کی پابندی کرے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس کی مثال ہم اور آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان ایسے تنگ راستے سے گزرے جس کے دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں، تو ایسا شخص اس تنگ راستے سے اپنے کپڑے کو، اپنے دامن کو اس طرح سے بچا کر نکلے کہ تاکہ اس کے دامن میں وہ کانٹے چبھ نہ سکیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح اسی احتیاط کے ساتھ اور معصیت سے دامن بچا کر زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ روزے سے تقویٰ ہمارے اندر پیدا کیسے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، روزے سے تقویٰ ہمارے اندر اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ایک مومن نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اور اپنی بیوی سے مباشرت بھی نہیں کرتا ہے، اپنی بیوی سے ہم بستری بھی نہیں کرتا ہے، جو کہ حلال چیز ہے، جو اس کے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، ایسا کام کرنے سے انسان رکے رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ روزہ ہی ہے جو ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرتا ہے کہ ہم ایک بند کمرے کے اندر ہوتے ہیں، ایک چہار دیواری کے اندر ہوتے ہیں، بیوی سے ہم بستری کرنا ہمارے اور آپ کے لیے جائز ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، روزے کی وجہ سے ہم اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں اس عمل سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ تقویٰ ہی ہے، یہ اللہ کا خوف ہی ہے جو روزے سے ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ تقویٰ کے فوائد و ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے چند فوائد و ثمرات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلا فائدہ تقویٰ کا یہ ہے کہ ایک مومن کے اندر ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ تقویٰ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا نقش اس طرح اس کے دل میں مزید گہرا ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں گہرا ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ جو تقویٰ کا ہے وہ یہ کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں راحت اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔
چوتھا فائدہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے گریز کرتا ہے۔ پانچواں فائدہ تقوی کا یہ ہے کہ اس کے عقیدہ آخرت میں تازگی اور پختگی آ جاتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔